السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ٹی وی۔ دوستو، یہود و نصارہ نے ایک منظم پلان کے تحت اسلام سے غیر مسلموں کو دور رکھنے، انہیں مذہب حق سے بھیڑ دلانے کے لیے اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اسلام اور اسلام پسندوں کے خلاف آہنی اور فولادی جنگ چھیڑ دی۔ مسلسل 6-7 صدیوں تک یہود و نصارہ باہمی اشتراک و تعاون سے مسلمانوں کو مار کر اسلام کو منانے کے فارمولے پر عمل کرتے رہے۔ لاکھوں مسلم بچوں اور نوجوانوں اور بوڑھوں کو قتل کیا، ان کی ماں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزت لوٹتے رہے۔ مسلم ممالک میں تخریبی کارروائیاں انجام دی۔ دوستو، سیف و سنان کی قوت سے زبردستی لاکھوں لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی، مگر اس طرح کی حرکتوں سے نہ اسلام کی شان و شوکت میں کمی آئی اور نہ ہی مسلمانوں کی تعداد قلت کی طرف مائل ہوئی۔ دوستو، اسلام کی عظمت بھی بڑھی اور اس کے ماننے والوں کی تعداد بھی۔ اس منصوبے کے بری طرح فلاپ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی، منصوبے کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور آخر میں یہ پلان مرتب ہوا کہ ایسی کارروائیاں کی جائیں جن سے مسلمانوں کے دلوں سے یہود و نصارہ کی تئیں منفی نظریہ ختم ہو جائے اور وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیں۔ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں افکار و نظریات کا ایسا زہر گھول دیا جائے جن سے ان کے اندر کا مسلمان مر جائے اور وہ چلتی پھرتی لاش رہ جائیں۔ ان کا نام محمد، احمد، صدیق، فاروق، ابو بکر، عمر، عبداللہ اور عبد الرحمن ہوں، مگر ان کے عقائد و افکار، کردار و عمل اور طرز زندگی اسلامی تعلیمات کے برعکس ہوں۔ دوستو، اس پلان کے تحت انہوں نے سب سے پہلے عظمت مصطفیٰ کا بار آور اور سایہ دار درخت اکھاڑ پھینکنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے احادیث نبوی کے مقدس و معطر ذخیرے کو آلودہ کرنے کی خاطر جی کھول کر ان پر کلام کیا، ان کی تاریخی حیثیت اور ثقافت پر سوال اٹھایا اور انہوں نے اپنی موافقت میں کچھ زرخیز مسلمانوں سے ایسی صدائیں لگوائیں جن سے احادیث نبوی غیر معتبر شریعت کے کٹہرے میں کھڑی نظر آئے۔ دوستو، انہی حالات کو بانپ کر ڈاکٹر اقبال نے اپنی قوم کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ فاقہ کشت جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ دوستو، اس منصوبے میں کامیابی ملنے کے بعد انہوں نے قرآن حکیم کو اپنا اگلا نشانہ بنایا۔ قرآن سے آیات جہاد نکالنے کا مطالبہ یا مشورہ اسی منصوبے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کے حکم جہاد اور حدود و تعزیرات پر جی کھول کر اپنا تیشہ چلایا۔ اسلامی سزاؤں کو انسانیت شکن اور حقوق بشری مخالف قرار دیا۔ حجاب کے حکم عورتوں کو غلام بنانے کی ایک مہم قرار دیا۔ اسلام کو 21ویں صدی کے لیے ناقابل انطباق دین و مذہب ثابت کرنے کے لیے خوب ہنگامہ کیا۔ دوستو، انہوں نے سودی بینکنگ نظام رائج کیا اور مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ وہ بھی اسی طرح کے بینک قائم کریں۔ اسلام کے حرمت ربا سے متعلق حکم کو عصر جدید کے لیے ناقابل قبول گردانا گیا اور کچھ عیسائی مسلم حکمرانوں اور یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے مالدار مسلم طلباء کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اسلام یقیناً ایک سچا ہے اور حقیقی مذہب ہے، مگر یہ پہلے زمانے کے لحاظ سے تھا اور آج کے دور میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے مسلمان غریب سے غریب تو ہو سکتا ہے مگر امیر اور ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، کچھ یہود و نصارہ نے اپنے اوپر غیر جانبداری کا لیبل لگایا اور اسلام کو بدنام کرنے کی خوب سازش رچی۔ وہیں اندرونی طور پر زر و زن کی قیمت پر مذہب مسیحا کی ترویج و اشاعت کی مہم کو تیز کر دیا گیا۔ کروڑوں غریب ہندو سکھ مسلمانوں کو 10 لاکھ روپے اور حسین و جمیل لڑکی سے شادی اور یورپ و امریکہ میں نوکری کا لالچ دے کر انہیں مذہب عیسائیت میں شمولیت کی دعوت جاری رکھی، اور جو بد نصیب ان میں سے کچے نفس کے ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں مذہب سے زیادہ حیثیت پیسے اور حسین عورتوں کی ہوتی ہے، وہ اپنے دین اور ایمان کا سودا کر لیتے ہیں اور اسے عقل مخالف مذہب عیسائیت کی عوض فروخت کر دیتے ہیں۔ مگر جن مسلم نوجوانوں کے عقیدے اور ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے سے جڑے ہوتے ہیں، وہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ یورپ و امریکہ کی کاسہ لیسی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے اسی عقیدے پر قائم رہتے ہیں جس کا سالک جنت کا مسافر ہوتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلامک ورلڈ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔